بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، المنار سینٹر کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سیشن انشاءاللہ ایک الگ انداز میں ہوگا، تو آئیے میں آپ سب کے سامنے ہمارے آج کے مقرر کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایڈوکیٹ فیض سید، آپ اسلامک ریسرچ سینٹر اورنگ آباد کے بانی اور صدر ہیں، الہدیٰ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، اور آپ کو کئی دیگر اسلامی تنظیموں کی صدارت بھی حاصل ہے۔ آپ نے ماڈرن ایجوکیشنل ڈگریز بھی حاصل کی ہے، جس میں مشہور آپ کی ڈگری ہیں بیچلرز آف جنرل لاء اور بیچلرز آف لاء۔ انہوں نے 1500 سے زیادہ لیکچرز مختلف عنوانات پر اردو، ہندی اور انگلش زبانوں میں دیے ہیں۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں ہمارے آج کے مقرر ایڈوکیٹ فیض سید سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے اس اہم عنوان اسلام میں عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریاں، اس پر روشنی ڈالیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ایڈوکیٹ فیض سے کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جو عنوان میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ عنوان ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریاں، کہ اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہے، رائٹس ہے، ادھیکار ہیں، اور ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں جو انہیں ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ عزیز، عنوان دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ حقوق کیا ہے اور ذمہ داریاں کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے حقوق، رائٹس کیا ہے پہلے وہ رکھوں، اور پھر ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم عنوان ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے، اور خاص طور سے خصوصاً عورتوں میں، کہ ہر بار ایسا ہی عنوان کیوں رکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہی حق بتائے جاتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں۔ مردوں کے بھی تو کبھی بتائے جائیں کہ یہ مردوں کے حقوق ہے، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یاد رکھیے، اس غلط فہمی کی شکار عورتیں نہ ہوں کہ وہ ہے اس لیے ان کے حقوق بتائے جا رہے ہیں، یا وہ عمل نہیں کرتی، یا ان میں بگاڑ زیادہ ہے، لہٰذا ہم بار بار ان کو ان کے حقوق، ان کی ذمہ داریاں یاد دلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ بڑی پوزیشن پر فائز ہوتے ہیں، ہائر اتھارٹیز ہوتے ہیں، ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بار بار ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ بہت بڑی اتھارٹی پہ، لہٰذا آپ تھوڑا سا سنبھل کے چلیے۔ جیسے کہ ایک عام آدمی کچھ بھی کہہ دے، اس کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک عالم دین کو غلطی کر دے، اس کے کہنے سے بہت بڑا فرق، بلکہ ایک بھونچال جس کو بولتے ہیں نا، وبال ہو جاتا ہے، انہوں نے یہ بول دیا، ارے انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ تو لہٰذا ایک غلط فہمی کی عورتیں شکار نہ ہو کہ بھائی ہماری حق، ہماری ذمہ داریاں بار بار کیوں بتائی جا رہی ہے، مردوں کو بھی کبھی کہو۔ تو بہرحال آپ سے اس لیے گزارش کی جاتی ہے، آپ کو اس لیے ریمائنڈر دیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داریاں اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہوتی ہیں وہ آپ سے ہی پیدا ہوتی ہے، آپ سے جنم لیتی ہے۔ جتنے دنیا میں مرد اور عورتیں آتی ہیں وہ سارے کے سارے عورتوں سے ہی آتے ہیں۔ ماں کے ذریعے جو بچے دنیا میں آتے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ عورتوں سے آتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ یہاں سدھر گیا، تو آنے والی نسلیں اور جنریشن سدھر جاتی ہے، اور اگر یہاں عورتوں نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی اور معاملہ بگڑ گیا تو آنے والی نسلیں بگڑ جاتی ہے، جس کو میں اپنے الفاظ میں یوں دہراتا ہوں بار بار کہ کسی بھی سماج کا سدھار اس کی عورتوں کا سدھار ہے، اور کسی بھی سماج اور سوسائٹی کا بگاڑ اس کی عورتوں کا بگاڑ ہے۔ اگر کسی سماج میں عورتیں سدھر جاتی ہے تو اس سماج میں سدھار آ جاتا ہے، اور اگر کسی سماج میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، عورتیں بگڑ جاتی ہے، جو بگاڑ اس سے پیدا ہوتا ہے اس کی اصلاح نہیں کی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حدیث میں فرمائی کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں سے ہی شروع ہوا تھا، مطلب جب وہ بگڑ گئی اس کی وجہ سے پورا سماج، سوسائٹی پوری خراب ہو گئی۔ تو لہٰذا آپ کا بڑا مقام ہے،
آپ کا بڑا مرتبہ ہے، آپ کا بڑا احترام ہے. اسلام نے آپ کے بہت سارے حقوق دیے اور ساتھ میں بہت ساری رسپانسبلٹی، ذمہ داریاں دیے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے کہ آنے والی نسلوں کو جو ہے خواتین کو، عورتوں کو سدھارنا ہے. تو لہٰذا عورتوں کا سدھار سماج کا سدھار ہے، عورتوں کا بگاڑ سماج کا بگاڑ ہے، یاد رکھیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے. آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور چند باتیں میں آپ کے سامنے حقوق کے تعلق سے رکھوں، کچھ وضاحتیں ضروری ہے. اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، جس کو لوگ دنیا میں مانتے ہیں عیسائیت کے بعد. اور اسلام پر سب سے بڑا الزام جو آج لگایا جاتا ہے وہ دہشت گردی کا ہے، ٹیررزم کا ہے. لیکن ٹیررزم سے پہلے جو سب سے بڑا الزام مسلمانوں پہ تھا، جو میڈیا میں اچھالا جاتا تھا بار بار، اس کے بارے میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ تھا کہ مسلمان عورتوں کے حق نہیں دیتے ہیں. تو گویا اب عورتوں کے حق نہیں دیتے، سیکنڈ نمبر پر چلا گیا، فرسٹ نمبر پہ ٹیررزم آ گیا. لیکن جب تک ٹیررزم کے نام پر مسلمانوں کو بدنام نہیں کیا جا رہا تھا، جو بات بار بار ہمارے تعلق سے کہی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام عورتوں کے حق نہیں دیتا، مسلمان عورتوں کے حق نہیں دیتے، ان کے پاس عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، عورتیں ان کے پاس بری مانی جاتی ہے، عورتیں ان کے پاس منحوس مانی جاتی ہے، عورتوں کو یہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن سمجھتے ہیں، اور مختلف قسم کی باتیں میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی تھی. جس کے تعلق سے جو لوگ پچھلے کچھ دہائیوں کے بارے میں اسٹڈی کر چکے ہیں، پچھلے کچھ جو سال گزرے ہیں، وہ بتائیں گے ہاں اس طرح کی باتیں. تو یہ سب سے بڑا الزام تھا جو مسلمانوں پہ بار بار لگایا جاتا تھا کہ مسلمان اپنی عورتوں کو حقوق نہیں دیتے. پھر مختلف اسلامی احکامات کے ذریعے اس بات کو اچھالا جاتا تھا. آج بھی طلاق کا معاملہ ہو جائے کہ کتنا دیکھیے اسلام میں عورتوں کی کوئی حق نہیں ہے، بس جب مرد چاہے طلاق بول دیتا ہے اور بیچاری جو ہے پریشان ہو جاتی ہے. اور بالکل مزاحیہ طور سے اس چیز کو پیش کیا جاتا تھا، 1 2 3 سیٹس یو فری. ٹھیک، 1 2 3 مرد نے 3 بار ادا کر دیا اور عورت بیچاری اب آزاد ہوگی، نکل گئی اس کے نکاح سے، اب پریشان ہے، در در گھوم رہی ہے. اس طرح سے مختلف باتیں بتائی جاتی تھی کہ عورتوں کو پردے میں رکھ کے پیچھے کر دیا گیا ہے، ایجوکیشن سے پیچھے کر دیا گیا ہے، اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑا الزام تھا. ٹیررزم سے پہلے جو مسلمانوں پہ لگایا جاتا تھا، آج جو ہے ٹیررزم نمبر 1 پر چلا جا چکا ہے. لیکن عورتوں کے حقوق کے بارے میں آج بھی دن رات باتیں ہو رہی ہیں کہ اسلام یہ حق نہیں دیتا اور یہ حق نہیں دیتا. آئیے چند حقوق میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میرا چیلنج بھی اپنے آپ میں، وہ یہ ہے اسلام نے جتنے حقوق عورتوں کو دیے ہیں، اتنے رائٹس عورتوں کو دیے، اتنے حقوق کسی مذہب نے اور کسی کلچر سویلائزیشن نے نہیں دیا. اسلام نے جتنے حقوق عورتوں کو دیے ہیں، اتنے حقوق کسی بھی مذہب نے، کسی بھی کلچر یا سویلائزیشن نے، کسی سبھیتا نے آج تک نہیں دیے. اتنے ادھیکار، اتنے حقوق، اتنے رائٹس اسلام نے عورتوں کو دیے. یاد رکھیے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، خود مسلمانوں کو اور خود خواتین اسلام کو کہ ان کے کیا حق ہے ان کو جاننا چاہیے، تاکہ جب کبھی ایسے الزام لگے تو وہ اس کا جو اچھے انداز سے جواب دے سکیں. اسی طرح جو ہے ویسٹ میں یا ویسٹرن کنٹریز میں جو اپنے آپ کو بہت آزاد، عورتوں کا حق دینے والا کہتے ہیں، وہاں ویسٹرن کلچر میں عورتوں کو بہت سے حق ملے، لیکن ان حقوق کو، ان رائٹس کو حاصل کرتے کرتے بہت سارے حق ان کے چلے بھی گئے ساتھ میں، کہ ایک طرف سے اگر انہوں نے رائٹ گین کر لیا تو دوسری طرف سے کئی حق مار دیے گئے. آج ویسٹ میں عورت مرد کے ساتھ کاندھے سے کاندھا لگا کر چلتی ہے، شولڈر ٹو شولڈر. ٹھیک ہے، ان کو لگتا ہے یہ حق ہے اور یہ ملنا چاہیے تھا، اور یہ آزادی نسواں جس کو کہتے ہیں وومنس لبریشن، وومنس رائٹ یا فریڈم آف وومن کے نام پر، کہ عورتوں کی آزادی اور اس کے نام پہ جو کہے جاتے ہیں، وہ حق تو انہوں نے حاصل کر لیا. نقصان یہ ہو گیا کہ آج وہ عورت ماں تو بنتی ہے لیکن اس کا کوئی جو ہے شوہر نہیں ہوتا ہے. آج وہ کسی کی اچھی بہن نہیں ہوتی ہے، چونکہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بہن بھائی کون ہے، کون کس کی اولاد اور کس کے نہیں ہے. تو گویا کچھ حق تو ملے، لیکن ان حق کے ملنے میں اتنے حق ان کے مارے گئے کہ آج ویسٹرن کلچر میں یا ویسٹرن کنٹریز میں عورت ایک جیتی جاگتی لاش جس کو کہیں گے ویسے اس کے حالات ہے، اور اس کی روح اور جسم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے، آزادی کے نام پر جب یہ چرچا چلنے لگا آزادی کے نام پر، تو بڑی افسوس کی بات یہ ہوئی مسلمان عورتیں بھی اس میں شامل ہو گئی، کہا ہاں ہمارے حق واقعی میں نہیں مل رہے تھے. آج دیکھو ویسٹرن یوروپ میں عورت کتنی آزاد ہے، وہ بھی کماتی ہے، آفس کے لیے جاتی ہے، اور وہ بھی مرد کے ساتھ جو چاہے کرتی ہے، کاندھے سے کاندھا لگا کے چلتی ہے. جو مرد کے حق ہے وہ عورت کے بالکل ایک جیسے حق ہے، بالکل جس کو کہیں گے ایکول نہیں، سملر بالکل رائٹس ہے، اور ساری چیزیں وہ ہیں. میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو رائٹس کی بات کرتے ہیں خاص طور سے ویسٹرن کنٹریز میں، انہوں نے عورتوں کو مردوں کے برابر کر کے، جس کو کہیں گے سملر کر دیا. ایکول تو ہے اسلام میں بھی، عورت اور مرد ایک جو ہے ایکول ہے، لیکن سملر ایک جیسے نہیں ہیں.
سمجھ رہے آپ؟ ایکول ہے لیکن ایک جیسے نہیں ہے. انہوں نے ایک جیسا کر دیا, نتیجتاً عورت ہی کماری, مرد کمانا چھوڑ چکے ہیں. کیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے؟ مجھے بتائیے, اگر میں یہ کہوں کہ عورت اور مرد دونوں کے حق برابر ہیں, تو کیا اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اگر رات میں گھر میں چور گھسے تو میں اپنی بیوی کو اٹھا کر کہوں چلو جاؤ بیگم لڑو اس سے؟ میں یہ مانتا ہوں کہ مرد اور عورتوں کے حق برابر ہے, لہٰذا آج تم فائٹ کر کے آؤ, جاؤ چلو. کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ایکول ہے, سملر نہیں ہے. مطلب برابر ہے لیکن بالکل ہو بہو رائٹس نہیں ہے, بالکل کہ ان کو 1 تو ان کو بھی 1, ان کو 2 تو ان کو 2, کہیں نہ کہیں آگے پیچھے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو مختلف پیدا کیا, تو ان کی پیدائش کے اعتبار سے, ان کی ذہنیت کے اعتبار سے, ان کی جسمانی فزیکل صلاحیتوں کے اعتبار سے رائٹس ایکول ہیں لیکن سملر نہیں ہیں. سملر نہیں, ایکول ہے لیکن سملر نہیں. تو ویسٹرن کنٹریز میں رائٹس سملر کا ایسا معاملہ ہوا, اور مسلم خاتون نے بھی کہا ہاں اسلام نے تو دیکھو پردے میں ڈال دیا, چونکہ انہوں نے اپنا مقام نہیں جانا. یہ دیکھو ہم کو صرف بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کے لیے ہم کو چھوڑ دیا گیا, ہم آزادی سے گھوم نہیں سکتے, ٹھیک ہے, ویکینڈ ہم منا نہیں سکتے جس طرح سے مرد منا رہے ہیں, ہوٹلز اور تھیٹرز اور مالز اور یہ, اور باہر جانا اور گاڑیاں چلانا اور یہ کرنا, اور رات میں مجلسیں ہم جو ہے سجائیں فلاں کریں. اس طرح کا ویسٹ نے بتایا, اور مسلم خاتون نے اپنا کو بڑا سپریس دبا ہوا اور نچلا سمجھا, لہٰذا آزادی کے لیے انہوں نے برقع بھی چھوڑ دیا, آزادی کے نام پر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا, اور جا کر ویسٹرن جو ہے عورتوں کے ساتھ ہو بہو ان جیسا ہونے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں آج یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم سماج میں بھی فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے. بہت کم لیکن ہوتا جا رہا ہے. فیملی سسٹم ختم, فیملی ویلیوز ختم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کی تربیت کا معاملہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بچوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. عورت گھر میں رہنے کو برا مانتی ہے, یہ سمجھا جا رہا ہے کہ گھر میں رکھ کر آپ مجھے پیچھے کر رہے ہیں, میرے صلاحیت کو دبا رہے ہیں, یا پھر جو ہے مجھے اتنا پڑھایا لکھا ہے کیوں جب آپ مجھے باہر نہیں جانے دیں. مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور خود مسلم خواتین خود یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے حق نہیں مل رہے ہیں. تو آئیے چند حقوق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور یہ حق اسلام نے کب دیے یہ بات بھی سمجھ لے آپ. اسلام نے یہ حق, یہ رائٹس تب دیے, یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اکثر دنیا کے سویلائزیشنز جو تھے, کلچرز جو تھے, سبھیتائیں جو تھی, اس کے اندر مرد اور عورتوں میں اتنا بڑا فرق تھا کہ مرد کے لیے سزا الگ ہوتی تھی, عورت کے لیے سزا الگ ہوتی تھی. عورت کو منحوس مانا جاتا تھا, منحوس مانا جاتا تھا. عورت کو شیطان کی پیدائش مانا جاتا تھا. عورتوں کو ناقص العقل, بیوقوف سمجھا جاتا تھا, مطلب ان کو کوئی عقل نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ بیوقوف مانا جاتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب عورتوں کو جینے کا حق نہیں تھا. اگر پیدا ہوتی, چونکہ پہلے سے معلوم نہیں ہوتا, تو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا. یہ وہ زمانہ تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کو شوہر کے ساتھ جل جانا, یہ اپنے آپ کو دفنا لینا, یہ اس کی عظمت اور اس کا مقام مانا جاتا تھا, اور شوہر سے محبت کی علامت مانی جاتی تھی. اور جو عورت ایسا نہ کرتی اس سے یہ عمل کر دیا جاتا تھا. یہ وہ زمانہ تھا. اس زمانے میں اسلام آیا, اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور عورتوں کو ایسے حقوق, ایسے رائٹس دیے کہ جس کی ایک مثال میں دے سکتا ہوں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سڑک پر کھڑے ہیں, کچھ صحابہ سے بات کر رہے ہیں, اور آپ خلیفہ ہے اس زمانے کے, اور ایک خاتون آتی جو بڑھیا ہے, روایت میں آتا ہے, اور آ کر عمر ابن خطاب کو اتنا برا بلا کہتی ہے, وہ صرف نیچے منڈی ڈال کے کھڑے ہوتے اور اس خاتون کی بات سنتے ہیں, اور سارے صحابہ تعجب کرتے ہیں. اس عمر کا یہ حال ہے جو 30 ملکوں کا مالک ہے, 30 کنٹریز پر رول کرتے تھے آپ تب جو خلیفہ تھے. تو یہ وہ عمر ہے جو 30 ملکوں کا مالک ہے, لیکن ایک عورت آ کر کچھ کہتی ہے اور عمر نیچے جو ہے گردن جھکا کر سنتے رہتے ہیں, سنتے خاموشی سے. تو یہ وہ حق تھے جو عورتوں کو جو اسلام نے دیے, یہ وہ رائٹس تھے جو عورتوں کو اسلام نے دیے. یاد رکھیں, اس سے پہلے عورتوں کو ایسا کوئی حق حاصل نہیں تھا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, نہ وراثت میں کوئی حصہ تھا, نہ جو ہے کسی بات میں ان کے کوئی مشورے لیے جاتے, چونکہ ان کو بیوقوف, منحوس مانا جاتا تھا. کسی جگہ داخل ہونے سے کام کی خراب ہونے کی علامت مانی جاتی تھی اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہوں گا, صرف اور صرف الفاظ تھوڑا سا جو ہے چپتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن ان کو استعمال کی چیز سمجھاتا تھا. اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اسلام آیا, دین اسلام اور شریعت اسلام آئی, اور جو رائٹس اور جو حقوق انہوں نے دیے, ایسے حق کسی نے بھی نہیں دیے. یاد رکھ, اتنے رائٹس دیے الحمدللہ. تو اس بات کو جاننے کی اور سمجھنے کی آج کے دور میں بہت سخت ضرورت ہے. میں نے شروعات میں ایک آیت تلاوت کی, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت میں 124 124 تھی. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ, جو کوئی نیک کام کرے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ ہو ایمان والا, تو اللہ نے فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تو وہ جنت میں جائیں گا. اور اللہ آگے فرماتا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور ان سے ذرہ برابر بھی جو ہے ظلم نہیں کیا جائے گا ان پہ, وہ جنت میں جائیں گا. تو یہاں دیکھیے, جنت میں بھی اگر جائیں گے اعمال کے اعتبار سے مرد اور عورت, تو دونوں جائیں گے. یہ نہیں کہا کہ مردوں کا اونچا مقام ہے, عورتوں کا نچلا مقام ہے, عورتوں کو آدھی جنت ملیں گے, عورتوں کو چھوٹی جنت ملیں گی, عورتیں چاہے کتنا بھی عمل کرے مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی, کچھ نہیں کہا گیا. یاد رکھیں,
بلکہ اسلام نے تو ایسے حق دے دیے کہ ماں ہے تو کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بیوی ہے تو کہا اگر کسی مرد کے بارے میں اگر اس کا سی وی کرنا، کیریکٹر ویریفائی کرنا ہے تو اس کی بیوی سے پوچھو، اگر وہ کہے اچھا ہے تو اچھا ہے، وہ کہے برا ہے تو اس کا مطلب برا ہے. سمجھ رہے آپ؟ بیٹی ہے تو اس کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کو تعلیم دے، تربیت دے، اچھے سے نکاح کر دے، وہ جنت میں ہوں گا. آپ سے فرماتے ہیں میرے ساتھ. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 کا کیا معاملہ؟ تو کہا 2 والا بھی. حدیث کے راوی کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کا بھی سوال ہوتا نا تو آپ یہی جواب دیتے. تو آپ نے یہ حق بتا دیے. تو آپ دیکھیے کتنے حقوق اسلام نے دیے. اس بات کو سمجھنے کی ہمیں جو ضرورت ہے، اور عورتوں کو چاہیے جو اللہ رب العزت نے جو نعمت حقوق کی شکل میں دیے، اپنی ذمہ داری اور اپنے مقام کو پہچان دے، ان ذمہ داریوں کو، ان حقوق کے ساتھ جو ہے عمل کرنے کی جو ہم کوشش کریں. آئیے چند حقوق جو اسلام دیتا ہے، ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق ہم دیکھتے ہیں وہ ہے اسپرچول رائٹ، جس کو ہم کہیں گے مذہبی کیا حقوق اسلام دیتا ہے عورتوں کو. تو یاد رکھیے اسلام میں مرد اور عورتوں کے برابر مذہبی حقوق ہے. مطلب توحید پر مرد چلیں گے تو توحید پر عورت بھی چلیں گی، نماز مرد پڑھیں گا تو نماز عورت کے لیے بھی ہے. یہ بات کو اس کانٹیکسٹ میں آپ سمجھیے کہ بہت سارے دنیا کے مذہب ہے جس میں عبادتیں صرف مردوں کے لیے ہوتی، عورتوں کے لیے کوئی عبادت نہیں ہوتی، اور عورتیں جتنی عبادت کرتی ہیں وہ مردوں کے لیے کرتی ہیں، ان کے خود کے ثواب اور اجر کے لیے نہیں کر سکتی ہے. روزہ رکھیں گی تو شوہر کے لیے، زکوٰۃ دیں گی تو شوہر کو فائدہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ عبادت کریں گی تو شوہر کو فائدہ ہوتا، بیٹے کو فائدہ ہوتا، اور جو ہے اس کے بھائی کو ہوتا ہے، اس کو نہیں ہوتا ہے. اس کانٹیکس میں آپ سمجھیے کہ اسلام کہہ رہا ہے دونوں عبادت کے معاملے میں برابر ہے. توحید پر مرد چلیں گا تو توحید پر عورت، توحید پر اگر یہ جو ہے مر جائیں گا تو اس کو جو اجر ملے گا مرد کو وہی عورت کو. نماز مرد کے لیے بھی 5 وقت ہے تو عورت کے لیے بھی، روزہ مرد کے لیے تو عورت کے لیے بھی، زکوٰۃ مرد کے لیے تو عورت کے لیے بھی، حج کو مر جائیں گا تو عورت بھی جا سکتی ہے. اسلام کی تمام ارکان پورے مکمل طور سے مرد عورت دونوں کے لیے، سوائے چند مسائل جو طہارت سے متعلق ہے وہ چھوڑ کر سارے اس میں دونوں برابر ہیں. تو آپ دیکھیے کتنے حقوق دیے. تو سب سے پہلے اگر مذہبی حقوق کا معاملہ لیں تو اسلام نے برابر دیے. یا اس زمانے میں جس زمانے میں جو مذہب اس زمانے میں جو موجود تھے، ان مذہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ عورت منحوس ہے. صرف منحوس نہیں، یہ شیطان کی وجہ سے پیدا ہوئی اور شیطان کے ساتھی ہے، جنت سے نکالے جانے کی وجہ ہے. بلکہ یہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، یہ بحث مباحثے ہوا کرتے تھے ویسٹ میں کہ عورت میں روح ہے بھی یا نہیں ہے، جانور جیسی ہے کہ روح ہے بھی یا نہیں ہے اس کے اندر، اس پر ڈسکشن چل رہے تھے. تب اسلام نے کہا اس کے ہر چیز برابر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز کے لیے. تو یہ حق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ رائٹس نہیں ہے تو کیا ہے کہ عبادت کہاں میں آ سکتی ہے؟ اگر آپ نے کمپیریٹیو ریلیجن دوسرے مذاہب کا مطالعہ نہ کیا ہو تو یہ باتیں تھوڑا سمجھنا مشکل ہوتی ہے، چونکہ ہم تو دن رات یہ باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں. لیکن آپ اس نعمت کو آپ سمجھیے، صرف جو اللہ رب العزت نے مسلم خاتون کو دی وہ نعمت یہ ہے کہ اسپرچولی جس کو کہیں گے مذہبی اعتبار سے دونوں کے حق برابر رکھ دیے. دونوں بھی جو عمل کریں گے اللہ کے نزدیک دونوں کا اتنا ہی بدلہ ہے. یاد رکھیے دونوں کا اجر و ثواب ملے گا، اور ہر شخص اپنے لیے عمل کرے گا. اس کی عبادتوں کا دوسروں کو ٹرانسفر نہیں ہوگی کہ مرد عورت اگر کوئی عبادت کرے تو مرد کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، ایسا نہیں، وہ خود کے بھی کر سکتے. تو پہلا اسلام نے عورتوں کو مکمل طور سے مذہبی جو ہے آزادی دی، مذہب پہ عمل کرنے کی ان کو اجازت دی، اور تمام حقوق جو ہوتے ہیں وہ دیے. اور اس انداز سے اور اس بہترین طریقے سے دیے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ کیسے حق ہے. اگر دوسرے مذہب کا ہم مطالعہ کریں تو انشاءاللہ عزیز ہمیں سمجھ میں آئے گا، چونکہ جب ہم برائی کو دیکھتے ہیں تو اچھائی کی نعمت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ملا ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام نے برابر کے حق دیے تمام عبادتوں. دوسرا اگر لیں ہم اکنامیکل رائٹس کی طرف اگر ہم جائیں تو اسلام میں عورتوں کو بہت سارے اکنامیکل رائٹس دیے. وہ اس اعتبار سے کہ ایک مسلم بالغ عورت اگر کسی چیز کی مالک ہے تو اس کی وہ سول اونرشپ بن سکتی ہے، مطلب سول اونر ہو سکتی ہے، مالک ہو سکتی ہے، مال کی حق ہو سکتا ہے. وہ چیزوں کو خرید سکتی ہے اور بیچ سکتی ہے اپنے فیصلوں کی بنیاد پر. اور اس بات کو اس طرح سمجھے کہ 1870 تک برٹین میں یا برٹش جو کہ جن کا قانون بہت مشہور ہے دنیا میں اور آج بھی اکثر دنیا کے ممالک میں ان کا قانون لیا جاتا ہے، 1870 میں انہوں نے یہ حق دیا اپنی عورت کو کہ وہ پراپرٹی کو خرید سکتی ہے اور بیچ سکتی ہے. 1870 میں اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے یہ حق دیا عورت مالک ہو سکتی ہے کسی چیز کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جو پہلی جو بیوی تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ خود مالک تھی اپنے بزنس کی، اونر تھی اپنے جو بزنس کی، پروپرائٹر تھی اس کی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بزنس چلایا کرتے تھے. سمجھ رہے بات؟ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مذہب میں تو یہ معاملہ تھا عورت مالک بن ہی نہیں سکتی ہے، یا تو اس کا شوہر مالک رہے گا، یا تو اس کا والد مالک رہے گا، یا تو اس کا بھائی مالک رہے گا، یا تو اس کا بیٹا مالک رہے گا، اور کوئی نہ ہو تو کوئی نہ کوئی مرد ہی ہوگا. اس کے صلاح کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی، کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتی. اسلام نے کہا نہیں، وہ پوری ذمہ دار ہے اپنی ملکیت کی، وہ چاہے تو خریدے، چاہے تو بیچے، چاہے تو رکھے، چاہے تو صدقہ کرے، وہ اس کا مسئلہ یاد رکھیے.
تو اسلام نے اکنامیکل رائٹس دیے عورتوں کو اور مکمل طور سے دیے، جبکہ برٹشرز نے 1870 میں اور جس ملک سے میرا تعلق ہے وہاں پچھلی صدی میں حق ملے کہ عورت خود سے یہ کام کر سکتی ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کو مکمل طور سے ممنوع تھا کہ وہ کوئی چیز خریدے اور بیچے، بلکہ مال رکھنے کی اس کو اجازت بھی نہیں تھی۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کیسے بہترین اکنامیکل رائٹس اسلام نے خاتون کو دیے، اور یہ بھی کہہ دیا اگر وہ دنیا میں آتی ہے تو والد اس کا ذمہ دار، شادی ہوتی ہے تو شوہر اس کا ذمہ دار، اکنامیکلی شوہر کو خرچ کرنا پڑے گا، اگر شوہر نہیں ہے تو بیٹا ہے تو بیٹے کو خرچ کرنا پڑے گا، بھائی کو کرنا پڑے گا، اور کوئی نہ ہو تو وقت کا حاکم یا ذمہ دار اس پر خرچ کرے گا۔ تو اکنامیکلی اس کو سیکیور کیا، اس کو سیف کیا کہ اس کے اخراجات کے لیے کسی نہ کسی مرد کو ذمہ دار بنایا، اور ان کو کمائی کی ذمہ داری سے دور رکھا۔ ہاں چاہے تو کمائے، حلال ہے، لیکن یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے، اور اگر عورت ارن کرتی ہے، کماتی ہے، تو یہ ہے کہ وہ ساری کمائی اس کی اپنی ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی مالک ہوں گی، یاد رکھیے۔ اسی طرح نکاح کا معاملہ ہوا تو کہا مہر دو، نکاح کرو تو مہر دو عورت کو، ٹھیک ہے، اس کو سیکیور کیا۔ اسی طرح طلاق کے تعلق سے کہا کہ طلاق اگر دو تو کیا کرو، کچھ نہ کچھ اس سے حسن سلوک کرو، کچھ دو، وہاں بھی دینے کا کہا۔ تو اسلام نے یاد رکھی عورتوں کو مکمل طور سے اکنامیکل رائٹس دیے جس طرح سے مردوں کو دیے۔ اسی طرح اگر ہم تیسرا دیکھیں سوشل رائٹس کیا ہے عورتوں کے اسلام میں، تو اگر ہم حقوق دیکھیں عورتوں کے سماجی کیا حقوق ہے، تو اگر عورت کو ہم تقسیم کریں تو 4 ایسے کردار ہیں جو سب سے اہم کردار عورتیں نبھاتی ہیں۔ وہ کون کون سے کردار ہے؟ پہلا ماں ہونے کے ناطے، دوسرا بیٹی ہونے کے ناطے، تیسرا بیوی ہونے کے ناطے، چوتھا بہن ہونے کے ناطے۔ یاد رکھیں یہ 4 کردار ہے جو بہت اہم ہے، نمایاں ہوتے خاتون کی ایک عورت کے۔ تو سماجی ایسے حقوق دیے کہ اگر عورت ماں ہے، یا الٹا شروع کرتے بیٹی سے شروع کرتے، پیدائش سے شروع کرتے، اگر عورت بیٹی ہے تو یہ کہا کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشخبری دے دی اس کو کہ اگر 3 بیٹیاں ہوں، پرورش کرے، تعلیم دے، نکاح کرے تو جنت میں میرے ساتھ ہوں گا، آپ فرماتے ہیں۔ 2 کے تعلق سے بھی آپ نے یہی بات فرمائی کہ اگر 2 کے ساتھ بھی کرے تو یہی اس کا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح بیٹیوں کے قتل کو حرام قرار دیا اسلام نے۔ سورہ تکویر میں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت اس بچی سے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس بچی سے جس کو مار دیا گیا، زندہ دفنا دیا گیا، سوال کریں گا تجھے کس جرم میں مارا گیا۔ تو یہاں دیکھیں اس کی زندگی کو جو محفوظ کیا گیا سب سے پہلے بیٹی ہونے کے ناطے، اس کی پیدائش کے بعد اس کی تعلیم، تربیت، پرورش اور نکاح کرنے پر یہ کہا گیا کہ اگر 3 کا کر دے تو وہ جو ہے جنت میں ساتھ ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، 2 ہو تو جنت میں وہ ساتھ ہوں گا۔ اس طرح کے جو اسے جو حق دیے گئے یاد رکھیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، خود آپ کی کتنی محبت تھی لڑکیوں سے، خود آپ کو بیٹیاں تھیں، آپ کی نواسیوں کے ساتھ دیکھیے آپ کا کیا معاملہ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں بیٹیوں کا بڑا مقام ہے، یاد رکھیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں بیٹوں کے مقابلے میں والد پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات کی گواہی ہم سب دے سکتے ہیں، جب چھوٹے تھے یا جو لوگ چھوٹے وہ بھی ابھی گواہی دے سکتے ہیں کہ اگر بیٹا اور بیٹی 2 لوگ والد کے پاس آ جائے اور ایک فرمائش رکھے گی کرنا ہے، تو والد کس کی فرمائش پہلے پوری کرتے ہیں؟ بچی کی کرتے ہیں، اپنے بیٹی کی کرتے ہیں۔ تو بھائی بہنوں میں جھگڑا چلتے رہتا، ارے ابا آپ کی سنتے میری نہیں سنتے، تمہارا سب ہوتا ہے میرا نہیں ہوتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ اسلام کے حق تھے جو اس نے دیے، جس کے نتیجے میں بیٹیوں کی محبت یہ راسخ ہے مسلمانوں کے دلوں میں، محبت کرتی ہے۔ الگ بات ہے آج اس ماحول میں جہاں عورتوں پر ظلم کو فیشن بنا لیا گیا ہے، وہاں لڑکیوں کو پیدائش سے پہلے جو ہے آج مختلف قسموں سے مار دیا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ عمومی اعتبار سے مسلمان اپنی بچیوں کو نہیں مارتے ہیں، ان کو پیدا کرتے ہیں، ان کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرتے جو کرنا چاہیے، یاد رکھیں۔ تو یہ حق دیا بیٹی ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھے، یہی بیٹی جو ہے بیوی بنتی ہے پھر، ٹھیک ہے، دوسرا اسٹیج اس کی زندگی کا۔ بیوی ہونے کے ناطے دیکھیے کیسے اس کو سماجی حقوق دیے کہ نکاح ہوگا تو شوہر اس کو کچھ مہر ادا کریں گا۔ کوئی آدمی کیسا ہے آپ فرماتے معلوم کرنا ہے تو اس کی بیوی سے، اس لیے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں سے سب سے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں، آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو بیوی بتائیں گی کون سا انسان اچھا ہے یا کون سا مرد اچھا نہیں ہے، اس کو یہ حق دے دیا، یہ مقام دے دیا ادھر کی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ حق دیا کہ اپنے نکاح کے اندر ان کی مرضی کو شامل کر دیا، جس کو ایجاب اور قبول کہتے ہیں عام زبان میں۔ یہ کنڈیشن ہے نکاح کے کنڈیشن وہ چیز ہوتی ہے، شرائط جس کو کہتے ہیں، جس کے نکل جانے سے وہ عمل ناقص ختم ہو جاتا ہے، وہ عمل جو ہے بیکار ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو کنڈیشن لگ دی ایجاب اور قبول، لڑکے کو لڑکی پسند، لڑکی کو لڑکا پسند ہو۔ یہ اس زمانے میں جس زمانے میں لڑکیوں کو بوجھ سمجھ کے لوگ کسی کے ساتھ بھی نکاح کر دیتے، یا جو ہے کسی کے ساتھ بھی عام زمانے کو باندھ دیتے تھے، کہا نہیں اس کی بھی اجازت لی جائیں گی، یہ حق اس کو دیا، ٹھیک ہے۔
شادی سے پہلے، شادی کے بعد مہر کا حق دیا، اس کے بعد شوہر اس پر خرچ کرے گا، یہ اس کو حق دیا۔ تو اسلام نے بیوی ہونے کے ناطے بہت سارے حقوق جو ہے ایک عورت کو دیے۔ اسی طرح یہی بیوی پھر ماں بن جاتی ہے، تیسرا رول جو عورت کا ہوتا ہے سماج میں۔ تو ماں ہونے کے ناطے کیا حق دیے میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت کا مستحق کون ہے؟ تو کہا تیری والدہ۔ کہا اس کے بعد سیکنڈ؟ تو کہا تیری والدہ۔ کہا اس کے بعد اور تھرڈ؟ تو کہا تیری والدہ۔ کہا اس کے بعد؟ تو کہا والد۔ تو اندازہ لگائیے 3 مرتبہ کہا ماں، ماں اور ماں، پھر کہا والد۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ماں کا کیا مقام اسلام دے رہا ہے۔ ماں کی قدموں کے نیچے آپ سے فرماتے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حاکم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ لعنت ہو شخص پر جس کو اس کی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، تو آپ نے اس شخص پہ لعنت بھیجی۔ تو آپ اندازہ لگائیے اسلام کتنے حق دے رہا ہے، ایک بیٹی ہونے کے ناطے، اسی طرح ایک بیوی ہونے کے ناطے، اسی طرح ایک ماں ہونے کے ناطے، یاد رکھیے کتنے حقوق دے رہا ہے، اور اسی طرح بہن ہونے کے ناطے، اس لیے کہ بہن اپنے بھائی پہ اثر رکھتی ہے، ماں بچوں پہ اثر رکھتی ہے، اور جو اسی طرح بیٹی جو اپنے والد پر اثر رکھتی ہے، یاد رکھیے۔ تو اسی طرح بہن ہونے کے ناطے ان کو حق دی، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ پہلا میری خدمت کا مستحق حقدار کون ہے؟ تو کہا والدہ۔ اس کے بعد تو کہا والد کا، اس کے بعد تو کہا بہن کا، اس کے بعد تو کہا بھائی کا، اس کے بعد دیگر رشتے دار اور دیگر نزدیکی رشتے دار۔ تو اسلام نے یاد رکھیے سماجی اعتبار سے سوشل بہت سارے رائٹس جو عورتوں کو دیے جو اس سے پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کسی نے سوچا بھی اس کے طرف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں، عورتوں کے اور حقوق دیکھتے ہیں، جس میں سماجی حقوق کے بعد جو چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے ایجوکیشنل کیا رائٹس دیے ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے اسلام نے اتنے ایجوکیشنل رائٹ دیے عورتوں کو، ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ مسلمان اپنی عورتوں کو نہیں پڑھاتے۔ ہاں ایسا کچھ جگہ ہو سکتا ہے، چونکہ امت مسلمہ دنیا کے مختلف ممالک میں بستی ہے، مختلف قومیں ہیں جو مسلمان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے وہ یہ عمل نہ کرتے ہو، لیکن اسلام نے کیا دیا وہ یہ ہے ایجوکیشن کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو آپ دیکھیے تعلیمی اعتبار سے قرآن کہہ رہا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی روایتیں ثابت کے الفاظ کچھ اس طرح ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کچھ الفاظ حدیثوں میں اضافہ ہے اور مسلم ہوتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ تو تعلیم حقوق اسلام نے اتنے دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ دیکھیں تو عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کوئی حق حاصل نہیں تھا، کسی بھی مذہب میں یاد رکھیں تعلیم حاصل کرنے کوئی حق نہیں تھا، بلکہ ان کا تعلیم حاصل کرنے کو منحوس و برا مانا جاتا تھا۔ اسلام نے اتنے حق دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ اگر ہم لیں تو بہت سارے صحابہ جب کچھ مسائل میں پیچیدہ پھنس جاتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور کہتے کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے یا آپ کیا کہتی ہے۔ اور خاص طور سے علم الفرائض کہتے ہیں میراث، پراپرٹی کا جو ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، تو علم الفرائض کے اعتبار سے بہت سارے پیچیدہ مسائل جب آتے تو کبار صحابہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے اور آپ سے سوال کرتے ادبن کہ اس کا کیا مسئلہ ہوگا، اور آپ اس کا حل نکال کے دیتی۔ جبکہ ہم جانتے ہیں علم الفرائض یہ فریکشنز ہوتے، 1/something 1/8 1/3 2/3 اس طرح سے ہوتا ہے، یہ فریکشنز ہوتے ہیں اور جنرلی بہت مشکل ہوتا ہے فریکشنز کو سالو کرنا، جس کا رزلٹ equal to 1 آنا چاہیے پورا۔ تو آپ پیچیدہ مسائل کو حل کر کے بتاتی، صحابہ آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں، اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ 36 مردوں نے آپ سے علم حاصل کیا، جس میں خاص طور سے آپ کے بھتیجے اور بھانجے بھی شامل تھے جو سیدھا جاتے، جن کی آپ خالہ اور جن کی جو ہے پھوپھی تھی، پردہ نہیں تھا، وہ اندر جاتے تھے اور بات چیت کرتے تھے اور علم سیکھتے تھے۔ تو 36 لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا، اور اسی طرح آپ کے تعلق سے بہت سارے اقوال موجود ہیں کہ تفسیر، علم الفرائض، تاریخ اور ادب پہ عربی، ان سے زیادہ جو علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ اسلام کی دین تھی کہ عورتوں کو حق دیا علم کو حاصل کرنے کا، تعلیم کا، اور یہی اسلام کی خصوصیت تھی جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو قائم ہوئی، آپ کو پتا ہے دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو قائم ہوئی، جو جب سے قائم ہوئی تب سے لے کر آج تک مسلسل چل رہی ہے، جس کو کہوں گا دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی جو آج چل رہی ہے، وہ مراکش میں، موراکو کے شہر فیز میں ہے، جو فاطمہ الفہری نام کی خاتون نے شروعات کی تھی۔
اس کا نام ہے یونیورسٹی آف قراوین. اس یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے جب سے شروع ہوئی تب سے لے کر آج تک کنٹینیوسلی رن ہو رہی ہے، جس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ جب سے شروع ہوا یہ انسٹیٹیوشن تب سے لے کر آج تک چل رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے فاطمہ الفہری نے اس کی شروعات ڈالی تھی. آج 1150 سال سے یونیورسٹی میں لوگ علم حاصل، آج بھی یونیورسٹی رننگ کنڈیشن میں. تو یہ اسلام کی آزادی تھی جو عورتوں کو دی اس نے کہ علم حاصل کرو، کہ یہ انسٹیٹیوشن انہوں نے ڈالے نظم قائم کی تعلیم اور علم کے. اور آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ کیتھولک چرچ کے ایک پوپ نے بھی یہاں سے علم حاصل کیا تھا، یہیں کے وہ جو گریجویٹ تھے. تو یہ خصوصیت تھی اسلام کی، یہ خوبی ہے یاد رکھیں علم کے تعلق سے. تو عورتوں کو علم حاصل کرنے کا مکمل حق دیا اسلام نے. اسی طرح اگر ہم آگے چلیں، اسلام نے جو حقوق دیے اس میں لیگل رائٹس اگر ہم دیکھیں، قانونی حق دیکھیں، تو اسلام نے اتنے عورتوں کو قانونی حق دیے جتنے مردوں کو دیا. یاد رکھیں جیسے کہ اسلام سے پہلے کچھ ایسی بھی قومیں تھیں جن میں اگر مرد قتل کرے تو مرد کے بدلے اس مرد کو نہیں، وہ چاہے تو اپنے بیوی کو رینسم کے طور پر بھائی اس کو مار دو میری طرف سے، اس کو مار دیا جاتا تھا. اندازہ لگائیے آپ، یہ حق تھے. ان کے حق آدھے ہوا کرتے تھے یا کچھ جگہ تو ان کے حق ہی نہیں ہوا کرتے تھے مکمل طور سے. اس مذہب میں، اس کلچر میں ان کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہوا کرتے تھے. اسلام نے ان کو قانونی حق دیے، اتنے قانونی حق دیے کہ اگر کوئی جرم عورت کرتی ہے اور مرد کرتا ہے سزا دونوں کی برابر ہے. عورت نے چوری کی، مرد نے چوری کی، سزا الگ الگ نہیں ہے، دونوں کو ایک ہی سزا. یہ بھی تو ایکوالٹی ہے نا، رائٹ دیے کہ حق کہ اس کو سزا برابر ہے. یہ نہیں کہ عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، مرد کا ایک ہاتھ کاٹو، صرف نہیں، سزا برابر ہے. اگر زنا کرے دونوں کو سزا برابر ہے. شادی شدہ ہو تو سنسار جو کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت، غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگوائے جائیں گے، برابر سزا دی. یہ نہیں کہا کہ زیادہ سزا ملیں گی زنا کی اس لیے کہ اس نے بغاوت کی جو ہے اپنے شوہر سے اور شوہر کو کم ملیں گی، نہیں، ایسا نہیں کیا، سزائیں برابر دی. اسی طرح سے ان کو اتنا لیگل پروٹیکشن دیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں عورت ایسی ایسی ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت میں 4 میں کوئی اگر شخص یہ کہے فلاں عورت ایسی ایسی ہے اور 4 گواہ نہ لا سکے تو اس آدمی کو جس نے الزام لگا 80 کوڑے پڑتے ہیں. کیسے دیکھیے ان کو قانونی حق دیا، کتنا پروٹیکٹ کیا. الزام لگا کہ عورت جو ہے ایسی ایسی ہے تو اس کو گواہ لانے ہوں گے، 4 نہ لائے تو 80 کوڑے لگائے. تو اندازہ لگا جو اسلام صرف جھوٹی گواہی عورت کے خلاف دی جائے تو 80 کوڑے لگا رہا ہے، اس اسلام میں اگر کوئی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تو کیا سزا ہوں گی. کتنا پروٹیکٹ کیا گیا ان کے رائٹس کو، ان کی عفت کو، ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو. کہ اگر کوئی عورت کے اوپر ہاتھ ڈالے، ریپ کرے تو اس کو سزائے موت دی جاتی ہے. اس پہ کوئی الزام لگا تو 80 کوڑے اسے مارے جا رہے ہیں. تو اسلام نے ان کے حق دیے اور یہاں تک حق دیا کہ والد کے انتقال کے بعد بیٹی کا وراثت میں حصہ رکھا. قانون نے کو یہ رائٹ دیا کہ وہ اپنا حق لے سکتی ہے. یہ الگ بات ہے مسلم سماج میں بہت سارے لوگ نہیں دے رہے، دینا چاہیے، یہ علم الفرائض ہے، یہ فریضہ ہے، یاد رکھیے، دینا ہے، یاد رکھیے. تو ان کا حق رکھا تو قانونی حق رکھے. تو اسلام نے بہت ساری عورتوں کو قانونی حق دیے. اسی طرح ہم دیکھیں اسلام نے عورتوں کو سیاسی حقوق بھی دیے، پولیٹیکل رائٹ، جس میں اگر ہم مثال کے طور پر لیں تو جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لڑکیاں مہر کے معاملے میں زیادتی کر رہی ہیں. اس زمانے میں عورتیں جیسے آج جہیز کے معاملے میں کر رہے ہیں، مرد زیادتی کر رہے ہیں، جہیز لے رہے ہیں. اس زمانے میں عورتیں مہر اتنا باندھ دی تھی کہ لڑکوں کے نکاح مشکل ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں مہر کی کوئی رقم فکس کر دیتے ہیں، طے کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا ہلکا ہو اور آسان ہو. تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہا عمر، جس معاملے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تم انہیں خزانہ بھی دو، ایک سونے کا پہاڑ بھی دو تو واپس نہ لو، طلاق کا معاملہ آ جائے تو مہر میں اگر دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو یہ بولنے والے کہ مہر کی رقم طے کی جائے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عورت نے سچ کہا اور عمر غلطی پہ تھا، اپنی بات کو واپس لے لیا. آپ اندازہ لگائیے کیسے حق ہے یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی اپنی رائے کو واپس لے لی، چونکہ شریعت کا معاملہ ہے. اگر عمر کوئی بات کہتے ہیں تو آگے علم والے لوگوں کے لیے مثال بن جائیں گی اور لوگ ویسا کر لیں گے. تو کہا جس بات کو قرآن میں اللہ نے نہیں کہا کہ خزانہ بھی دو، پہاڑ بھی دو سونے کا تو نہ لو، تم کون ہو تو فکس کرنے والے. عمر ابن خطاب نے بات کو واپس لے لیا. تو اندازہ لگائیے اب کیسے ہو دی. اسلام نے عورتوں کو یہ حق دیا کہ وہ ملٹری میں شامل ہو سکتی، جنگوں میں شامل ہو سکتی ہے. ہم دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اجازت لے کر جایا کرتی تھی، عورتیں جنگوں میں موجود رہیں تو ملٹری میں جو ہے وہ شامل ہوتی تھی. جبکہ ہم جانتے ہیں دنیاوی قوانین میں جو بہت سارے ملک جو اپنے آپ کو بہت آگے کہتے ہیں، امریکہ جیسا ملک بھی اگر لے لیا، یونائٹڈ اسٹیٹس، اس میں بھی 1976 میں عورتوں کو فرسٹ ٹائم پرمیشن ملی کہ وہ فوج میں جا سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کئی خواتین کے واقعات جو خود موجود تھی جنگوں میں. سمجھ رہا ہے بات؟ تو اسلام نے خواتین کو بہت سارے حقوق دیے لیکن ساتھ میں بہت ذمہ داریاں بھی یاد رکھی. آج چونکہ میرا عنوان دونوں ہیں، بس مختصر سے ذمہ داریاں کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
جو خواتین اسلام کو اسلام نے دی ہے ان ذمہ داریوں کو اگر عورتیں سمجھیں، ان کو ادا کرے تو انشاءاللہ عزیز ایک ایسا معاشرہ نظر آئے گا۔ اس لیے کہ میں بار بار یہ واقعہ سناتا اور کہتا ہوں کہ جو صحابہ تھے جس میں بالخصوص وہ صحابہ جو چھوٹے تھے اپنی عمر میں، وہ صحابہ جنہوں نے بہت کمال علم کے اندر اور مختلف فن میں حاصل کیا، یہ صحابہ کہیں نہ کہیں اپنی والدین کی تربیت اور خاص طور سے اپنی ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھے۔ آپ اندازہ لگائیے وہ ماؤں کی تربیت کیسی تھی۔ مثال دیتا ہوں، 3 ہی مثال دیتا ہوں۔ وہ ماؤں کی تربیت کیسی، اس کے نتیجے میں صحابہ یہ شخصیتیں ہمیں دیکھ رہے تھے، جس میں پہلی مثال آپ لے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات جب ہوئی، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کا سپہ سالار بنایا تھا، ایڈمرل بنایا تھا، چیف بنایا تھا، اور یہ فوج اس زمانے کی سپر پاور نمبر 1 سے لڑنے جا رہی تھی، اور یہ اس کے لیڈر تھے۔ وہ کیا صلاحیت تھی جو اسامہ بن زید میں تھی، جبکہ آپ کی عمر صرف 17 یا 18 سال تھی۔ روایت میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذمہ دار بنایا، 17 یا 18 سال مطلب جس کو کہیں گے فرسٹ ایئر جو ہے یونیورسٹی کا ہوتا ہے، 12 بچہ جو ہے 17 ایئرس میں پاس آؤٹ ہوتا ہے، 18 ایئرس میں یونیورسٹی جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے وہ کیا صلاحیتیں تھی۔ یقیناً ان کے والد جب سے ایمان لائے اور شہادت تک، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، تو ظاہر سی بات ہے اسامہ پہ کوئی نہ کوئی زبردست محنت کر رہا تھا۔ اس کے نتیجے میں اسامہ جیسی شخصیت ہمیں اتنی کم عمر میں یہ صلاحیتوں کا مالک ایک بچہ نظر آتا ہے، یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اور جس دور اور زمانے میں عورتوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا کہ ان کا اصل فریضہ اپنی اولاد کی تربیت ہے اور ان کو آگے بڑھانا ہے، ذمہ داری کو سمجھ لیا، وہ سماج، وہ کلچر، وہ قوم نے جو ہے کایا پلٹ دی، تاریخ کا جو ہے رخ جو ہے پھیر دیا، جس کو میں کہہ سکتا ہوں، اور اس کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ دوسری اگر مثال لینا ہے تو جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 40ویں نمبر پہ تھا جب ایمان لایا، 40% تھا میں، 40واں نمبر تھا ہمارا ایمان لانے والوں میں۔ اس کے بعد جو لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی خدمت میں، مختلف جنگوں میں اور دیگر چیزوں میں رہے، بعد میں آپ خلیفہ بن گئے، پھر حضرت ابوبکر کی زندگی میں رضی اللہ عنہ کے آپ وزیر تھے، مطلب کافی بڑی پوزیشن پہ تھے، پھر آپ خلیفہ بن گئے ساری زندگی۔ لیکن یہاں عبداللہ جو ہے، جو آپ کے فرزند ہیں، جن کے تعلق سے ہم جانتے ہیں جن کو فقیر امہ کہا جاتا ہے، امت کا فقیر، دین کو سمجھنے والا، ان کی عمر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر کے 17 سال تھی، 17 ایئرس۔ تو 17 سال کے اس عبداللہ میں یہ خصوصیتیں کیسا پیدا ہوئی؟ یہ نتیجہ تھا، میں کہتا ہوں، ان ماؤں کی انتھک کوششوں کا، جس کے نتیجے میں ایسے بچے نظر آتے تھے۔ یہ وہ تعلیم اور تربیت تھی۔ جب عورتوں نے اپنا مقام پہچانا اور وہ بیڑا اٹھا لیا، تو پھر میں کہہ رہا ہوں نا، تاریخ کا رخ انہوں نے موڑ دیا ادھر کی۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ علماء کی بڑی بڑی تقریریں، مفتیان کے بڑے بڑے فتوے اور حاکموں کے بڑے بڑے احکام بھی جو تبدیلی انسان میں لاتے ہیں، عورتوں کے چند آنسو انسان میں وہ تبدیلی لا دیتے ہیں۔ ماں کے چند آنسو بیٹے سے جو کام کروا دیتے ہیں، وہ نہ علماء کی تقریریں، نہ مفتیان کے فتوے، نہ حاکموں کی کوئی سخت سے سخت قانون کروا سکتے ہیں۔ جو ماں کے چند آنسو ایک بیٹے سے کروا دیتے ہیں، بیوی کے چند آنسو شوہر سے کروا دیتے ہیں، بہن کے چند آنسو بھائی سے کروا لیتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے طاقت آپ کی آنسوؤں کی، تو باقی چیزوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ ہے طاقت آپ کے آنسوؤں کی۔ تو عورتوں نے جس سماج میں اپنے مقام کو پہچانا، انہوں نے بدل دیا ادھر کے اس کا رخ۔ اور تیسری مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کی تفسیر پتھر کی لکیر، ایک عام زبان میں کہہ رہا ہوں، لوگ بولتے پتھر کی لکیر، بالکل آخر میں اگر کوئی معاملے میں اختلاف ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مطلب ٹھیک ہے، یہ تفسیر مان لی جائیں گی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا، آپ کی عمر پتہ ہے کیا تھی؟ 15 ایئرس، 15 سال کے تھے آپ۔ تو یہ 15 سال کے عبداللہ میں یہ صلاحیتیں کیسے پیدا ہوئی؟ یہ اس سماج کی عورتوں کی تربیت اور تعلیم اور ان عورتوں کی مشقت کا نتیجہ تھا، جو ایسے بچے نظر آتے تھے۔ آج جو ہے وہ ذمہ داریوں کا جو ہے، جو عورتوں کو اللہ نے دی، شریعت نے دی، چونکہ عورتوں نے چھوڑ دیا، نتیجتاً ہم دیکھ رہے ہیں قوم میں بے راہ روی پھیل گئی ہے۔ آئیے عورتوں کی ذمہ داریوں میں صرف 4 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا، کیا ذمہ داری ہیں عورتوں کی؟ تو پہلی ذمہ داری ہے عورتیں علم حاصل کرے، یاد رکھیں، یہ پہلی ان کی ذمہ داری، چونکہ علم بنیاد ہے، بیس ہے ساری چیزوں کی، چاہے وہ اسلام پہ عمل کرنا ہو، نماز پڑھنا ہو، روزہ رکھنا ہو، ساری چیزیں۔ علم حاصل کرے، خود علم حاصل کرے، اپنے بچوں کو علم دے، اس لیے کہ ماں تعلیم یافتہ ہوں گی تو بچہ تعلیم یافتہ ہوگا، ماں دیندار ہوں گی تو بچہ دیندار ہوگا، اور ساری چیزوں کے لیے بیس نالج ہے، علم ہے۔ علم ہوگا تو دین کو سمجھیں گے، علم ہوگا تو دنیا سمجھیں گے، علم ہوگا تو دین کے فن میں آگے، علم ہوگا تو دنیا کے مختلف اور فن میں مختلف چیزوں میں آگے بڑھیں گے۔ تو سب سے اصل چیز ہے علم۔ عورتیں سب سے پہلا کام اپنے ان کی ذمہ داری علم حاصل کرے۔
خوب علم حاصل کرے اور ایسا مضبوط علم حاصل کرے جس کی اگر میں مثال دوں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، درس لے رہے ہیں، اور چند عورتیں جو ہے آپ کا درس سن رہی ہے، مرد بھی موجود تھے لیکن عورتیں بھی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے درس کے دوران کہا، لعنت ان عورتوں پر جو گوندے اور گندوائے، ٹیٹوئنگ کرے، جو کراتی ہے اور جو کرتی ہے، لعنت ان عورتوں پر جو بہوؤں کے بال نکالے اور جو نکالتی ہے اور جو نکالے، لعنت ان عورتوں پر جو دانتوں میں جگہ بنواتی ہے، اس زمانے میں عورتیں خوبصورتی کے لیے دانتوں میں جگہ بناتی ہے، لعنت ہے ان لوگوں پر۔ وہ ایک خاتون اٹھی اور کہا، عبداللہ ابن مسعود میں نے پورا قرآن پڑھا لیکن جو تم نے لعنت کی بات کہی یہ بات کہاں سے کہی؟ اور انہوں نے یہ کہا تھا قرآن میں اللہ نے لعنت بھیجی۔ تو کہا قرآن میں تو نہیں ہے، گویا وہ خاتون پورا قرآن جانتی تھی اور اس میں ایسا کوئی لفظ کی عورتوں پہ لعنت ہے یہ کام کے بدلے میں نہیں تھا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی سورہ حشر کی آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو کہا یہ، تو کہا میں نے اسی کی وجہ سے کہا چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو گوندے اور گندوائے، چونکہ قرآن نے کہا نبی جو دے اسے لینا ہے، جس سے روکے رک جانا، اس لیے میں نے کہا اللہ نے فرمایا لعنت کی ہے بول کر۔ تو اس خاتون کا علم دیکھیے، اڑتے کہہ دیا کہ کہاں سے لائے ہو یہ بات تم نے۔ آج حال یہ ہے کہ اگر خاتون اسلام کو مسلمان خاتونوں کو کہہ دے، ارے کوئی مسئلہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے مسئلے کا حل بہت آسان ہے، چھت پر چڑھ جائیے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیے، 11 مرتبہ یہ پڑھیے، 20 مرتبہ پڑھیے، 21 مرتبہ پڑھیے، ہو گیا، اور شروع ہو گئے، چلے چھت کے اوپر اور کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ تو علم نہیں ہے، بیسک علم بھی نہیں ہے۔ بتائیے بچے کیسے تربیت یافتہ ہوں گے؟ بچے کیسے عقیدہ سیکھیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جس انسان کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر وہ جنت میں جائیں گا۔ بچے لا الہ الا اللہ کیسے بولیں گے جب تک ان کی ماں جب وہ نہیں بولتے جب سے ٹریننگ نہیں دیں گے؟ کہو بیٹا لا الہ الا اللہ، جب 2-3 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو جب وہ بولنے لگتا ہے 10-11 مہینے میں تو تب بولیں گے کہو بیٹا لا الہ الا اللہ۔ ٹریننگ کون دیں گا؟ یہ ماؤں کا کام ہے ادھر کہ وہ عقیدہ بنائے، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، دین سے محبت، شرعی احکامات سے محبت، شریعت سے محبت۔ یہ کون سکھائیں گا؟ مائیں سکھائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے مردوں کو کمانے کی ذمہ داری دی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار وہ دن بھر گھر سے باہر اور کبھی کبھار تو کئی سال گھروں سے باہر ہوتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا عورتوں کا یہ کام ہے تربیت دی، یاد رکھیں۔ تو علم سب سے بیسک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دور نبوی میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ خواتینوں کے اللہ کے رسول آپ تو مردوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ان کو علم دیتے ہیں، ہمارے لیے کیا؟ تو ایک دن طے کیا گیا، یہ مسلم کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عورتوں کو واضح و نصیحت کرتے، علم دیا کرتے، پہلا کام علم ہے۔ اور اس زمانے میں دور نبوت میں عہد رسالت اور اس کے بعد اتنا علم تھا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اور یہ ایک لونڈی کا واقعہ ہے۔ لونڈی اور غلام وہ ہوتے جن کو خریدا اور بیچا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں جو ہے روایت میں اس طرح سے الفاظ آتے ہیں، اور یہ جو ہے علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جن کو زین العابدین کہتے ہیں۔ ان کا واقعہ اس طرح سے کہ ان کی لونڈی پانی ڈال رہی تھی، پانی ڈالتے ڈالتے وضو کر رہے تھے اور پانی چھلک گیا، وہ لوٹے سے پانی زیادہ گر گیا، کپڑے پورے بھر گئے، غصے میں دیکھنے لگے اس کو کہ یہ کیسا کیا تم نے پانی ڈال دیا۔ تو فوراً جو ہے اس لونڈی نے یہ کہہ دیا اور کہا والکاظمین الغیظ، مومنوں کی ایک صفت قرآن نے کہا غصے کو پی جاتے۔ تو یہ کھڑے ہوئے کہا معاف کر دیا ہم نے، کوئی بات نہیں۔ پھر کہا وعافین عن الناس، لوگوں کو عافیت دیتے ہیں، نرم معاملہ کرتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے میں اس کو بھول بھی جاتا ہوں جو تم نے کیا۔ پھر آگے فرمایا کہ اور آگے وہ پڑھتی آیت کا حصہ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو ایک لونڈی نے علم کی بنیاد پر اپنی رہائی کا سامان جمع کر دیا، اس کو آزاد کر دیا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو لونڈیوں کو اتنا علم تھا، سمجھ رہے بات؟ مطلب جو سلیو وومنس تھی ان کو اتنا نالج تھا۔ تو سب سے پہلا نالج۔ سیکنڈ کام امر بالمعروف نہی عن المنکر، دوسری ذمہ داری، اچھائی کا حکم دے برائی سے روکے، لیکن اس کے کچھ دائرے ہیں، سٹیپس ہیں۔ پہلا اپنا گھر، خاندان، اور پھر اس کے بعد سماج، ورنہ ایسا بہت سی بار دیکھا گیا عورتیں سماج کی اصلاح کرتی ہیں اور گھر اور خاندان پورا جو ہے محروم ہے۔ مطلب بچوں کو کلمہ نہیں آتا اور وہ خاتون دنیا کو کلمات سکھا رہی ہے اور دنیا کو ٹرین کر رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے اس کا دائرہ اس کا گھر، اس کی فیملی، دوسرا دائرہ اس کا خاندان، اور پھر اس کا سماج ہے۔ اچھائی کا حکم دے برائی سے روکے۔ تیسری ذمہ داری جو اس کو ادا کرنا ہے، جو سب سے اہم ذمہ داری ہے، وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت سب سے اہم ذمہ داری ہے، اور اگر خواتین میں نے کہا نا جیسا یہ بیڑا اٹھا لے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دے تو تاریخ کا رخ جو ہے بدلا جا سکتا ہے ادھر، اس لیے کہ لڑکے اور لڑکیاں آپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اگر ان کو تعلیم تربیت کا ماحول رکھیں، بچوں کی صحیح تربیت کریں تو بگاڑ معاشرے سے ختم ہو جائیں گا۔ آج بگاڑ کیسے شروع ہوتا ہے؟ ایک نسل خرابیوں کو اڈاپٹ کرتی ہے، اگلی نسل اس سے بری ہوتی ہے۔ لیکن جب عورتیں تربیت دینا شروع کر دیں، گھر میں بچہ ماں سے تربیت پا رہا ہے، عقیدے کی، احکامات کی، اچھائی کی، اخلاق کی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سماج خود بخود سدھر جائے گا۔ آج بہت سی بار والدین روتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، تو میں پوچھتا ہوں اب رویا کس بات پہ جا رہا ہے، یا میں کس چیز پر روں؟ آپ کی آج کی اس حالت پر، یا اس پہلے واقعے پر جو آپ نے خود اپنے بچوں کے بگاڑ کا سامان جب جمع کیا تھا؟
کس واقعے پہ رو؟ آپ کی اس حالت پر کہ آج بچہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، یا اس حالت پر کہ اس بگڑنے کے سامان کو خود آپ نے جمع کیا اپنے گھر کے اندر؟ تعلیم کی کمی سے، علم کی کمی سے، تربیت کی کمی سے اچھی پرورش جس کو ہم کہتے ہیں یہ کرے، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اسلام نے عورتوں کو کمانے کی ذمہ داری سے دور رکھا، اس لیے کہ آگے آنے والی نسلوں کو آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور چوتھا جو ذمہ داری ہے خاتون کی وہ ہے کہ وہ با پردہ رہے، با حیا رہے، اور اس پردے کا جو معاملہ ہے وہ اپنے بچیوں کو اور بچوں کو اس کی ٹریننگ دے کہ حیا اور پردے کے کیا تقاضے ہیں۔ ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں عورتوں کی بے پردگی سے جو فتنہ سماج نے مچا ہے، اتنا بڑا فتنہ کسی اور چیز سے آج نہیں مچا ہوا۔ بے پردگی سے جو فتنہ ہے، ایک مال اور دوسرا عورتوں کا بے پردگی بہائی کے نتیجے میں اتنے فتنے ہیں، اتنے فتنے پھیل رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو لہٰذا عورتیں پردے کی اہمیت کو سمجھیں، اور جس طرح سے اسلام گائیڈ کرتا ہے کہ پردہ جس طرح سے ہو ویسا پردہ کریں۔ تو یہ مختصر سی 4 ذمہ داریاں جو میں نے جو ہے مناسب سمجھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسلام اتنی ہی ذمہ داریاں دیتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو بالکل کامن ہیں، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دی۔ 4 اہم ذمہ داریاں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی، آپ کے سامنے میں رکھوں۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو عورتوں کو اسلام نے حق کی شکل میں اور عورتوں کو جو ہے ذمہ داریوں کی شکل میں دیے۔ ہمیں چاہیے کہ عورتوں کو چاہیے خاص طور سے کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی آنے والی نسلوں کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کریں، اپنی آنے والی جنریشنز کو خوب پریپیئر کریں، تاکہ پھر ہم دیکھیں ایک ایسا سماج، ایک ایسی سوسائٹی جس میں بچے دین پر عمل کرتے ہو، اور ایک ایسا ماحول جس کے اندر دین کا غلبہ ہو۔ وہ تو تبھی ہوگا جب مائیں مسلم خاتون اپنا مقام پہچان کر اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں گی، تو انشاءاللہ عزیز بہت ساری تبدیلیاں اور بہت ساری برائیاں اس سے ختم ہو سکتی ہے۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے جو ہے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جب تک ہمیں زندہ رکھیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھیں، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔